بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگوں کو حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم کے بارے کچھ اشکالات تھے، کچھ پریشانیاں تھیں کہ نعوذ باللہ یہ اپنا عقیدہ چھوڑ گئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عثمانیوں کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں اور دیندار سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے تاثرات رکھتے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ وہ تو ایک گروہ کفار کا گروہ ہے۔ انہوں نے بدعات خرافات کے ساتھ ساتھ بعض عقائد ان کے کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے قاضی صاحب سے کچھ ملاقات کرنی تھی، تو یہ حضرت قاضی صاحب آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، ان سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کس نے شروع کیا، کیوں شروع کیا، اور کیا واقعی آپ کے عقائد جماعت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ پکے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت قاضی صاحب، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمانیوں کے بارے میں آپ کے عقائد اور نظریات؟ میں ان کے متعلق کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا، ماشاءاللہ، ایک قسم کا گمراہ لوگ ہیں۔ اچھا جی، جب ڈاکٹر عثمانی صاحب خود زندہ تھا، اس وقت کی بات ہے، وہ حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے پر گیا، اور اس کے پیروکاروں میں اس کے متعلق دو قسم کی باتیں چل رہی۔ بعض اس کے پیروکار کہتے تھے کہ وہ حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہے، اور بعض کہتے تھے کہ ڈاکٹر عثمانی حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل نہیں۔ اچھا، استغفر اللہ۔ لیکن اس کی اپنی زندگی کی بات تھی۔ جب ٹھیک ہے۔ واپس آیا تو یہ اپنے پیروکاروں سے اس نے سنا، اچھا جی، اور انہوں نے خود پوچھ بھی لیا پھر جی، کہ بعض لوگ آپ کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں، بعض یہ رکھتے ہیں، آپ ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل ہیں یا نہیں۔ تو ڈاکٹر عثمانی صاحب نے زندگی میں یہ سوال دیا تھا کہ جو میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے کا قائل نہیں، وہ صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ میں حرمین کہ ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل نہیں۔ استغفر اللہ، یعنی وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہاں، ہائے ہائے۔ اور اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھتے، اچھا کیوں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جی۔ اس نے جواب دیا تھا وہ مقلد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقلید کرے وہ کافر ہے، اور ظاہر بات ہے سوا غیر مقلدوں کے سارا جہان جو ہے، پوری دنیا، جی، سعودیہ والے حنبلی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں حنفی اور شافی رہتے ہیں، اور بعض ملکوں میں مالکی بھی رہتے ہیں۔ جی، تو مطلب کیا کہ سوا چند غیر مقلدین کے ساری دنیا تقلید میں تفصیل ہے۔ تقلید اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے، فروعی مسائل میں ہوتی ہے، اور ایک دوسرے پر کوئی وہ فتوے نہیں لگاتے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے، تفسیق، تدلیل اور تکفیر کے قائل نہیں ہیں، اور یہ مسئلہ ہی اس درجے کا نہیں ہے۔ تو اس نے تقلید کو جو ساری تفصیل ہے اس کو چھوڑ کر اس نے محض یہ کہا کہ وہ مقلد ہیں، لہذا کافر ہیں، اور کافروں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی یعنی اس کی ائمہ اربعہ زندگی کے کا بارے میں واقعہ کافر ہے، کہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا واقعہ ہے۔ میں نیا عربی ٹیچر لگا ہوا تھا، اور صحیفہ الحدیث کراچی سے ایک رسالہ آتا ہے، اتفاق سے وہ میرے سامنے آیا، میں نے اس کا پڑھ لیا، زندگی کی بات۔ اچھا، جب اس سے اس کے پیروکاروں نے پوچھا کہ آپ ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، جائز سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو اس نے کہا نہیں، میں جائز نہیں سمجھتا، جو میرے متعلق کہتے ہیں میں اس کے پیچھے نہیں پڑھتا، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ بھائی جب پوچھی گئی تو اس نے کہا وہ مقلد ہے، تقلید کرنا کفر ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ اب اگر ائمہ حرمین کو جو کافر کہے بغیر کسی اور غلط عقیدے یا غلط عمل کے، صرف تقلید کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خود کافر ہے۔ جو ائمہ حرمین کو کافر سمجھے وہ خود کافر ہے۔ اور یہ میرے پاس اس صحیفہ الحدیث حوالے سے محفوظ ہے، زندگی کی بات، ماشاءاللہ۔ اور یہ تحریر میں چونکہ نہیں آئی، دوسرے مولویوں کو تو پتہ نہیں کہ اس پر فتویٰ لگتا ہے تو کس وجہ سے لگتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے، نمبر دو اس کے متعلق مشہور ہے، اور واقعی وہ اس بات کا قائل تھا کہ دنیا میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تنخواہ لینے دینے کا، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا، اور جتنے دینی مدارس اور جتنا دنیا میں ہے، وہ کہتا تھا تنخواہ حرام ہے۔ اچھا جی، وہ تنخواہ کو حرام کہتا تھا، اجرت کو حرام کہتا تھا، اجرت کو حرام کہتا تھا، حالانکہ پوری امت میں سے
اجرت کو حرام کہنے والا سوا ڈاکٹر عثمانی کی کوئی نہیں. ماشاءاللہ تو ساری امت کے مقابلے میں جب آ جائے تو ہم اس کو کیا مسلمان سمجھیں؟ ویری گڈ ویری گڈ. اچھا، اور پھر میرے نزدیک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ سیرت کا حوالہ ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بن گئے، فیصلہ ان کی خلافت کا ہو گیا، تو وہ کیونکہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، گرم چادریں یا موٹی چادریں کندھے پر ڈال کر وہ تجارت کے سلسلے میں خلیفہ بننے کے باوجود بازار میں چل پڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب دیکھا تو انہوں نے عرض کی، حضرت اگر آپ نے خلیفہ بن کر یہی کام کرنا ہے جو پہلے کرتے تھے تو خلافتی امور کون سنبھالے گا؟ سلو جنگ کہ یہ کون کرے گا؟ اور یہ ملکی حالات، یہ تو اس طرح ذاتی کاروبار کرنے سے وہ تو نہیں سلسلہ چل سکتا. صحابہ کرام نے حضرت صدیق سے یہ کاروبار چھڑوا کر بیت المال سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی تنخواہ مقرر کی. اور یہ جو آدمی کہے نا کہ صحابہ کرام نے یہ غلط کام کیا، وہ تو اجماع ہو گیا. صحابہ کرام نے حضرت صدیق کو کہہ کر ان کا ذاتی کاروبار یا تجارت کا سلسلہ بند کروا کر کہ آپ اسپیشل ہیں خلافت چلانے کے لیے، آپ کام چھوڑے. بیت المال سے حضرت صدیق کی تنخواہ مقرر کی. اور مولانا عبد القدوس صاحب ہمارے، انہوں نے حوالہ دیکھا طبقات ابن سعد میں، مولانا عبد القدوس صاحب میاں والی مولانا عبد القدوس حیدری، تو انہوں نے فرمایا کہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق کی 5000 اس وقت درہم تھے یا جو دنانیر 5000 جو مقرر کیے گئے تھے. حضرت صدیق کا وہاں ایک یہ بھی ہے کہ یہ میرے گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کرتے، کچھ اضافہ کیا جائے، یعنی اس طرح کی تفصیل بھی ہے. چلو بہرحال صحابہ کرام کے اجماع سے حضرت صدیق کی تنخواہ مقرر کی گئی. اور اجماع صحابہ کا منکر کافر ہوتا ہے. تو جو حضرت صدیق کی تنخواہ کو بھی حرام کہے مثلا، کیونکہ اس کا مسئلہ تو حضرت صدیق کے مخالف بھی چلنے کے خلاف، باقی ساری امت کے خلاف، تو ہم اس کو کیسے مسلمان سمجھ سکتے؟ بہت اچھا. تو اجرت تو نص سے بھی ثابت ہے، نص قرآن سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. آپ نے سچ فرمایا، ٹھیک فرمایا. کیوں کہ مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں، جیسے مشہور ہے کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یا کشور ستائی، وہ جو ہے نا مومن کا کام تو ہے شہادت حاصل کرنا. کیا بات! ملکوں کو فتح کرنا یا مال غنیمت حاصل کرنا یہ ضمنی بات ہے کہ کام دین کا ہے، جہاد کا. تو جب مجاہدین کے لیے غنیمت اللہ نے حلال فرمائی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. جی بالکل. تو غنیمت کا مال یہ جگہ تو تنخواہ کی ہے، یہ جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے، غیر مجاہدین کو تو نہیں ملتا. تو پھر یہ اجرت ہو گئی. تو وہ جو کہتا ہے ہر قسم کی اجرت حرام ہے، تو پھر یہ نص قرآنی کا پھر منکر بن گیا. اچھا جی، بعض عثمانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قبر شریف میں گال کر مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ. تو اس بارے میں نے اس کی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کے پیروکاروں سے یہ سنا ہے. اچھا، اگر یہ اس سے تجاوز کرتے ہیں تو ایک نیا کفر ہے. ماشاءاللہ. اس کے پر جو ہے فتویٰ وہ دوسرے جو دلائل ذکر کر رہے ہیں، اجماع صحابہ کا منکر یا حرمین کے ائمہ کو تقلید کی وجہ سے کافر کہنے والا، حالانکہ وہ تو بڑے محتاط ہیں، قرآن حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آخری سوال ہمارا کہ وہ جو میاں والی میں آپ سے بیان کروایا گیا تھا وہ کس سلسلے میں تھا؟ غالباً اسی سے پراپیگنڈا شروع ہوا ہے. اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ہمارا ایک اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ رکھنے والا نوجوان، کیا نام تھا اس کا؟ غالباً عبد القدوس نام ہے. اچھا جی. اس کو جو ہے نا اختلاف موت حیات کے مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے اس کو کافر کہا گیا، بے دین کہا گیا، گمراہ کہا گیا. اور اس کے مقابلے کے لیے الیاس کھمن کوئی مولوی ہے، اس کو بلوایا گیا اور اس نے اس کے خلاف بھی کرنی تھی. باقی سارے اشاعتیوں کے وہ خلاف ہے، وہ شیطان قسم کا مولوی ہے. بالکل. تو اس نے جب بیان کیا مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اشاعتیوں کو کافر کہتا ہے جی. تو وہ میرے سامنے اس کا واقعہ تھا. اچھا. پھر میں نے اس کی طرف سے اپنے مسئلے موت حیات کے سلسلے میں نے جواب دینا تھا. بالکل. اور پہلے میں نے وہ مسئلہ بیان کیا جی. اور اس کے بعد انہوں نے اس اشاعتی کو نشانہ بناتے ہوئے الزام غلط لگایا کہ یہ مرزئی ہے جی. اور یہ ڈاکٹر عثمانی کا پیروکار ہے. ڈاکٹر عثمانی بھی مرزئی تھا جی، ختم نبوت کا منکر تھا. یہ بھی اسی کی طرح کیا بن گیا ہے، مرزئی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا اس کے لٹریچر میں
اگر کہیں لکھا ہے تو دکھا دو، ہم پہلے فتویٰ لگائیں گے پوری دنیا سے پہلے. تو یعنی وہ گھمن نے جو یہ الزام جو تھا نا یہ غلط تھا. میں نے صرف 2 چیزوں کا جواب دیا. یہ الزام غلط ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر تھا، وہ قائل تھا، اور اسے کو پہلے بنایا کافر اور پھر اس پچھلے ساتھی کو کافر بنایا. تو میں نے یہ اس کا جواب دیا. تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ غلط فہمی ان کو وہ تھی توحید کے مسئلے میں. بھائی اگر کوئی توحید کے مسئلے میں تو نہیں وہ کو متاثر بھی ہوتا ہے تو اس نے بھی توحید اشاعتیوں سے ذکر. میرا کہنے کا ڈاکٹر عثمانی نے. ہاں ویری گڈ. توحید میں تو میں نے اس کو اس لیے بیان کہ اس سے کوئی متاثر نہ ہو. ہم تو اس کے بھی استاد ہیں توحید کے مسئلے بیان کرنے میں، سکھانے میں. تو ہمیں کوئی شاگردوں کی طرح کیوں بناتا ہے؟ باقی اس کی جو اصل فتوے کی وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی. اچھا، تو یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ وہ گھمن نے الزام لگایا تھا عثمانیوں پر کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. جی. تو آپ کو وہ آدمی لے گیا تو آپ نے اس کو یعنی یہ رد کیا کہ ان پر یہ الزام نہیں آتا، یہ جھوٹے تھے. تو میں نے لعنت اللہ علی الکاذبین کا مصداق بنایا کہ اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر یہ ہے تن پر صادق آتی. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. یعنی وہ اس وجہ سے کافر نہیں بنتے. ہاں یعنی جس وجہ سے بنتے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور میں نے مضبوط وجہ بنائی ہے. میری اس وجہ کا انکار بالکل کاری. یعنی گھمن اشاعتیوں کو اور عثمانیوں کو اکٹھا کر رہا تھا. ہاں بس یہ پڑھائی نے پٹی پڑھائی اور عوام نے اس پر اعتراض کر دیے اور فتوے لگا دیے. تو میسیجز چل پڑے اور آپ کے خلاف باتیں. شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں حق والے کے خلاف پروپیگنڈے سینکڑوں کیے جاتے ہیں کہ کوئی ایک کیے جاتے ہیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کسی کو پتہ نہیں ہے. جی. اس نے تمام شرکن تعویذ گنڈا شرک کا ایک پمفلٹ لکھا. جی. اس میں حدیث کے الفاظ تھے 3 ان الرقا والتمائم والتولۃ شرکن. اس نے ان الرقا کی جگہ وہ اپنا نقطے لگا دیے. اچھا. تمائم کو لکھ دیا. اس کے بعد تھا والتولۃ تھا، تیولہ کو چھوڑ دیا، نقطے لگا دیے. التمائم شرکن یوں موضوع معمول اکٹھا کر کے تعویذ گنڈے شرک ہے. روایت پوری کو ذکر کرنے کی بجائے ادھر ادھر نقطے دے کر اور التمائم شرکن ایک تعویذ کو نشانہ بنا. کیمرے میں لگے کیمرے. اچھا پھر آگے حدیث بھی لکھی ہے آگے مستقل پوری کہ اوپر جو ہے نا ٹائٹل پر یہ لکھا. اور اس کتاب کو جب لکھا گیا تو علامہ احمد سعید ملتانی نے اس کا جواب دیا تھا اور اس دمدمۃ الجنود میں اس روایت کے 3 راوی مجروح قرار دیے اور 2 غالی شیعہ تھے، یحییٰ بن الجزار اور ابو معاویہ ضریر اور اعمش مدلس. اس نے یہ روایت شیعوں کی ہے لہذا نبی کریم کی حدیث نہ ہوئی اور دلیل نہ ہوئی. ماشاءاللہ. یہ اس نے لکھا تھا احمد سعید نے. لیکن پھر جب احمد سعید نے دوسری قسط تعویذ گنڈے کے متعلق اس نے خود لکھی، فتوی اسی والے لگان. اسی روایت کو پھر احمد سعید نے صفحہ 6 پر التحرز عن التہود کے صفحہ 6 پر پھر لکھا. یہ دونوں حدیث میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. شیعوں کی روایت غلط ہے، اس کو نبی کریم کی حدیث کہہ کر افتراء علی رسول کرتے ہیں. اگر یہ جرم ثابت کرنا ہو ان کے کتاب اور رسالوں میں دونوں میں لکھا ہوا ہے تو شیعوں کی روایت چاہے وہ نبی کریم کی حدیث احمد سعید کہے یا ڈاکٹر عثمانی کہے، افتراء علی الرسول جو کرے تو متواتر المعنی حدیث کا منکر ہے. نبی کریم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو شیعوں کی غلط راویوں کی روایت نبی کریم کی حدیث کہنے والے یہ دونوں اس جرم کے شریک ہیں اور دونوں افتراء علی رسول انہوں نے کیا جان بوجھ کر شیعوں کے راوی کا علم آنے کے بعد. لہٰذا یہ دونوں افتراء علی رسول کے مرتکب ہیں. اس وجہ سے بھی میں نے کتابوں سے ثابت کر دیا. اگر کوئی اور ان افتراء علی رسول کرنے والوں کو مسلمان ثابت کرے اس خیانت حدیث اور جھوٹ بولنے کے بعد تو پھر وہ ثابت کرے. میں نے تو کتابوں سے ثابت کر کے دکھایا ہے. اچھا تو یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسعود الدین کافر سمجھتا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ یہ بالکل اس نے نام بنام فتوے لگائے ہیں. صرف پہلی صدی کو چھوڑا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس نے شیڈول دیا ہے اپنی کتاب میں. دوسری صدی سے وہ شروع ہو گیا ہے کہ پہلی صدی ہجری ایسی ذاتوں سے خالی وہ صحابہ کرام کو چھوڑے. پھر دوسری صدی اور چلتا چلتا اس نے یہ سارے حضرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے دوسری صدی سے شروع ہو کر آگے 13ویں صدی تک آیا. دین اتحاد کے علمبردار تھے اور آج جو دین اسلام کے نام سے اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ انہی حضرات کا ایجاد کردہ ہے. قرآن حدیث کے دین سے بالکل الگ، یکسر ممتاز
دین بندگی کی بجائے دین خدائی ہے۔ یعنی یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے ایمان خالص پہلی قسط، گھر کے چراغ، یہ صفحہ 85 پر اس نے لکھا ہے۔ تو یہ پچھلوں کا جو ہے نا، پچھلوں کا دھرا ہوا اسلام کے مقابلے میں جو تصوف تھا تردید اس کی کر رہا ہے، لیکن دوسری صدی سے تصوف کو شروع کر کے یہاں تک لایا کہ سارے ایسے تھے۔ تصوف میں بنیادی طور پر 3 کلمات استعمال ہوئے، حلول، وحدت الوجود، وحدت الشہود۔ یہ قرآن حدیث میں نہ ان کا ذکر ہے، نہ یہ کوئی قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے، یہ تو خالص کافرانہ نظریات ہیں جو قرآن حدیث کی تعلیم ہوتے ہوئے حلول کا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی فرد کو پسند کر کے اس میں اللہ اتر آتا ہے، اللہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، نرا کفر۔ یہ کس قرآن حدیث میں ہے؟ وحدت الوجود کا معنی کہ ایک اللہ کا وجود ہے اور باقی کائنات کا وجود نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے وجود کی تفصیل ہے، وجود صرف ایک اللہ کا ہے، لا موجود الا اللہ۔ حالانکہ یہ توحید کا درجہ نہ قرآن نے نہ حدیث نے کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے موجودات کو اپنے وحدہ لا شریک خالق مالک الہ ہونے کی دلیل بنایا۔ تو یہ تو دلیل ہے توحید کے منکر ہیں، ان اسلام دشمنوں کو کون کہتا ہے مسلمان؟ لیکن یہ پہلوں کے ذمہ لگا دیا نا کہ سارے ہی ایسے تھے، یہ اس کا کفر ہے، یہ افتراء علی المؤمنین ہے، علی المسلمین ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس نے افتراء کیا۔ یا تو وہ ثابت کر دے کہ وہ ساری اس کے، تو یہ نہیں ہے کہ صرف نام لکھ دینا بغیر کسی ثبوت کے، اور 4 گواہ چاہیے۔ جب کسی کو کافر ہے 2 گواہ عام معاملات میں ہوتے ہیں، اور کفر کا فتویٰ دینا چونکہ نازک مسئلہ ہے تو 2 کی بجائے 4، تو اس وقت سے تواتر ثابت کرے نا کہ ان کے عقیدے یہ تھے دوسری صدی سے لے کر آج تک۔ یہ الزام دے دینا جو پچھلوں کا قصور ہے، پہلوں کے ذمہ لگا دینا، یہ اس کی بے احتیاطی بھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ پوری امت کو کافر قرار دینا، گویا کہ اس وجہ سے وہ کافر تھا کہ یہ فتوے نام بنام لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے مطالبہ کیا، ما بال القرون الاولیٰ، پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا جن کے پاس تیری تبلیغ نہیں پہنچی یا مجھے مسئلہ سنا رہے، ان کا کیا بنا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علم عند ربی فی کتاب لا یذل ربی ولا ینسا، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، میں پہلوں کا حال نہ جانتا ہوں، نہ میں یہ سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ اللہ بہتر جانے۔ اچھا، تو جب پہلے لوگ گزر گئے، قرآن کہتا ہے پہلوں پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، کیوں کہ جو صدیوں کے فاصلے ہیں، صدیوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد بن کر شہزادے بنتے تھے، بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام آباء و اجداد کا ذکر کر کے یہ خیال کیا ہوتا ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ جماعت تھی جو گزر چکی، ان کو انہوں نے جو نیکی کی، لہا وہ نیکی کا فائدہ انہی کو پہنچے گا، ان کے کسب کا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کما رہے ہو اس تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلے لوگ وہ کون سا عمل کرتے تھے۔ اگر یہ تمہاری منطق مان لی جائے تو انہوں نے مثلا کسی نے گناہ کیا تو وہ تمہارے ذمہ لگا دیا جائے، تو گناہ پہلوں نے کیا اور سزا تو بھگتے، اس طرح کوئی نہیں مانتا۔ اسی طرح نیکی جس نے پہلے کی نا اور گزر گیا تو اس نیکی کا فائدہ اسی کو ملے گا، اس کی وجہ سے تم نہیں بخشے جاؤ گے۔ لہذا بڑے نیکوں کی اولاد ہو کر جنت قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، کہ یہ جو خیالات ظاہر کرتے پھر تو سب جھوٹ ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب اتنی صدیاں گزر گئیں، اب 15ویں صدی شروع ہے تو دوسری صدی سے کوئی بے احتیاطی سی وجہ ساری امت کو کافر کہنا شروع کر دے، یہ تو نہیں بچتا پھر خود فتوے سے۔ بالکل صحیح، تو یہ قرآن کے خلاف تو حضرت امام احمد ابن حنبل کی طرف بات غلط منسوب، ہاں ان کی طرف منسوب غلط، اور بلکہ ایک اور عثمانی نے جا کر کراچی میں تحقیق کی تھی کہ یہ کتاب جو مولوی سرفراز کی کتاب سے فوٹو سٹیٹ یعنی شائع شدہ کتاب سے لے کر اس نے منسوب کر دیا تھا، کتاب الصلاۃ ہے امام احمد کی۔ تو یہ رسالہ اور کتاب جو چیز کے متعلق تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ان کی کتاب ہے، وہ ڈاکٹر عثمانی کا ایک پیروکار جو ماضی میں تھا بعد میں چھوڑ بھی گیا، اس کا نام ہے ماسٹر فاروق کنیا کا ہے۔ اچھا، تو وہ گیا تھا، اس نے بیان آ کر واپس دیا، خود اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں گیا کراچی میں، ان سے کہا کہ وہ کتاب امام احمد کی جس سے ان کا عقیدہ بیان کیا گیا یا وہ کہاں ہے، تو 2 نسخے انہوں نے مجھے دکھائے، 2 الگ الگ چھاپے تھے، ایک میں یہ سرے سے عبارت نہیں تھی، ایک چھاپے میں سرے سے جو امام احمد کی طرف منسوب کی گئی یہ روایت اور
یہ پوری عبارت عربی تھی نہیں صحیح، اور ایک چھاپے میں تھی، مگر اس کے جو راوی تھے وہ فرضی معلوم ہوتے تھے، کیونکہ ترتیب وار جو ہے نا حروف تہجی کے مطابق روات کے حالات لکھے ہیں اسماء الرجال کی کتابوں میں، تو ان کے نام نہیں ملتے تھے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ فرضی روایت کی سند بنائی گئی، اور امام احمد محدث تھے، ان کے نام پر فرضی سند بنا کر ان کا عقیدہ غلط بیان کیا تو گیا. ایک اور سوال ہمارا، ایک اور بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں حدیث ہے، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسد یوم یبعث. امام احمد نے جو سند 6 طریقے سے 6 سندوں سے بیان کی ہے مسند احمد میں کہ مومن کی روح، بخشے ہوئے کی روح پرندہ بن کر جنت میں چڑھتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کو واپس جسم کی طرف کرے گا، قیامت سے پہلے واپس نہیں. اور اس میں ابن کثیر نے لکھا ہے 3 ائمہ فقہ اس میں راوی بن کر آ گئے، امام مالک، امام شافعی اور خود امام احمد بن حنبل اس روایت کے راوی ہیں. تو اس نے کہا وفی اجتماع ثلاثۃ من الائمۃ الاربع کہ 4 ائمہ فقہ میں سے 3 امام فقہ کے مجتہد وہ اس کے راوی بن کر آ گئے. تو وہ کیسے حدیث کے خلاف کر سکتے ہیں جو قیامت تک کے لیے میت کی روح کو، مومن کی روح کو جنت میں مانتے ہیں، جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قیامت کے دن اللہ اس کی روح کو جسم کی طرف واپس لوٹائے گا. تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے جو انہوں نے خود روایت کی. تو پھر امام احمد کو کہنا کہ وہ اس طرح کے قائل ہیں، یہ امام احمد پر افتراء ہے. اچھا وہ دوسرے سوال یہ کرنا تھا کہ عثمانیوں کے کتنے گروہ ہیں؟ ان کا مجھے پتہ نہیں ہے جی، واللہ عالم، آگے تفصیل ان کی کیا ہے. وہ جو ہے نا جماعت المسلمین، یہ اس کی جماعت سے الگ ہے، اس نے جماعت کا کوئی الگ نام نہیں رکھا تھا. ڈاکٹر عثمانی، ڈاکٹر مسعود عثمانی، اس نے اپنی جماعت کا نام کوئی الگ نہیں رکھا. اور وہ جماعت المسلمین والا جو ہے اس کا نام مسعود احمد ہے، نام مل گئے. اچھا لیکن وہ اور ہے. اور ایک کتاب لکھی گئی ہے مفتی ممتقی صاحب عثمانی کی پسندیدہ، پسند فرمودہ، اور لکھنے والے ہیں مفتی محمد نعیم. انہوں نے مختلف جماعتوں کے بانیوں کو ادیان باطلہ اور صراط مستقیم کے عنوان سے کتاب لکھی اور باطل دینوں والوں کا سب کا ذکر کیا، لیکن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا ذکر تک نہیں کیا، حالانکہ کراچی میں تھا. تو اس نے جماعت الگ بنا کر اس کا نام نہیں لکھا تھا، اس لیے اس نے اس کا جماعت کا نام نہیں رکھا. اس کے جو چند مسئلے تھے وہ تو مشہور ہوئے، رہ گئے پیروکار ہیں جاہل اور جذباتی. وہ کوئی ہر آدمی نے اپنا نظریہ گھڑ لیتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں چلتا کہ اصلی مسعودی ہے یا نقلی ہے یا اس نے اپنی طرف سے کوئی بڑھا گھٹا لیا ہے. تو یہ سارے جاہل گمراہ ہیں، جذباتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت شکریہ جی. آپ کے بارے میں بہت بڑا پروپیگنڈا تھا. یہ پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں. اور شاہ صاحب نے فرمایا منہ جٹن سے کوڑ نے کھٹن، آمنے سامنے بات ہوئے تو سارے گلے شکوے ختم ہوئے ہیں. کہ رہ گیا جو پیغامات رسانی جاتے تحریری سلسلہ نا شیطان کی آنت کی طرح ایسا لمبا ہوتا ہے کہ کہیں آدمی نتیجے پر نہیں پہنچا. تو شاہ صاحب نے بھی اس کو بلایا تھا کہ میرے پاس آؤ، وہ واضح نصیحت کرنا چاہتے تھے. پہلے تو سادہ ایک ووید تھا، یہ بعد میں تجھے کیا ہو گیا کہ حد سے بڑھ کر یہ ساری کارروائی کرنے لگا. وہ شاہ صاحب کے پاس نہ آیا، لیکن شاہ صاحب کا خط اپنے پیروکاروں کو فوٹو سیٹ کر کے تقسیم کرتا رہا کہ میں اتنا معتبر ہوں کہ مجھے شاہ صاحب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بات سن کر جاؤ، حالانکہ وہ واضح نصیحت کرنا چاہتے تھے. اس نے اس کا کمال بنا کر ذکر کیا. بہرحال بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر.